تو سب سے اچھی بات اس کی ہے جو بات اللہ کی طرف بلانے والی، اور جو ایسی بات کرے وہی سب سے اچھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عمل صالح بھی کرے۔ سب سے اچھی بات اس وقت کہلائے گی جب اس کے اندر یہ صفت ہو کہ عمل صالح بھی کرتا۔ ایسا نہیں کہ جن باتوں کی وہ تبلیغ کر رہا ہے، جن باتوں کو وہ دوسروں کو بتا رہا ہے، خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ عمل صالح جو اس کے بعد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جن باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے ان باتوں پر پہلے خود عمل پیرا ہو۔ وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں، اس کے اطاعت گزارے میں سے ہوں۔ میرے بلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تم پر اپنی سربراہی اور سیادت کا دھونس جمانا چاہتا ہوں، میں اس لیے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں چونکہ میں فرما بردار ہوں، اللہ کا اطاعت گزار ہوں، میں اس لیے تمہیں اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ تم بھی اس کے اطاعت گزار ہو جاؤ۔ صرف اس کا مقصد یہ ہو کہ اس کے دلوں میں اللہ کے اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی کبریائی سما جائے۔ اس آیت کو پڑھ کر کے سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 3 جملے فرمایا کرتے تھے۔ تفسیر کے اندر آیا، جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ ھذا حبیب اللہ، ھذا ولی اللہ، ھذا خلیفۃ اللہ۔ جس کے اندر یہ صفت ہے نا، جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور خود عمل صالح کا پیکر ہے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کا ولی ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا محبوب ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ 3 تفسیر میں الفاظ آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، آپ دفاع کریں سب سے اچھے طریقے سے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو دشمنی تھی وہ محبت میں بدل جائے گی، وہ آپ کا گہرا دوست ہو جائے گا۔ یہ دوسری آیت ہے، اس کا مفہوم ہے۔ کفار و مشرکین کا جو رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے اور آپ کے انذار و تبشیر کے معاملے میں، وہ بہت ہی زیادہ انتہائی بدتمیزی پر مبنی تھا۔ ایسا انکار اور ایسی ہٹ دھرمی، ایسی جہالت، جس کو قرآن نے کہا اسی صورت کے ابتدائی آیتوں میں ہے، وہ کہتے تھے وَقُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ، ہمارے دلوں پہ تو پردہ پڑا ہوا، جو آپ کہہ رہے ہیں جس کی طرف بلا رہے ہیں ہم نہیں سننے والے، اسے قبول نہیں کرنے والے، ہمارے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، ہمارے کان بند ہیں، ہمارے کانوں میں آپ کی بات پہنچنے نہیں والی، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، دوری ہے، دیوار ہے، آپ اپنا کام کیجیے ہم اپنا کام کریں۔ اس طرح کے جملے وہ کہا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں کہا کہ ان سے رشتہ توڑ لیجئے، ان سے الگ ہو جائیے، نہیں، اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ انہیں تبلیغ کیجیے، دعوت حق دیجیے انہیں۔ جو لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، اس رویے کے حامل تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے آپ کی دعوت کے مقابلے میں، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ ان کو ڈرائیے، ان کو ڈرائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں ہے جس میں صرف اللہ کی طرف دعوت دی جائے، جس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اسے اس کے خالق سے ملا دیا جائے، اس کو اس کے خالق کی معرفت دی جائے، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات کا سامنا کیا اور جو مصائب اور مشکلات آپ نے اس راہ میں جھیلے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ آپ نے ہر ایسے برے رویے کا دفاع جو دعوت و تبلیغ کی راہ میں آپ کا سامنا ہوا، جن رویوں سے، احسن طریقے سے کیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ ادفع باللتی ہی احسن، صرف حسن نہیں بلکہ احسن، سب سے اچھے طریقے سے دفاع کیجیے۔ دفاع کرنا ہے تو یہ نہیں کہ برائی کے بدلے برائی کیا جائے، بلکہ سب سے بہتر اچھائی ہو سکتی ہے اس سے آپ دفاع کریں۔ اس کی تفسیر میں لکھا مفسرین نے کہ الصبر عند الغضب والحلم عند الجہل، کہ آپ دفاع کیسے کریں گے جب آپ کے سامنے آپ کا مدعو بدتمیزی کر رہا ہو، جہالت پہ تلا ہوا ہو، ہٹ دھرمی پہ اڑا ہوا ہو، وہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، تیار نہیں، تو آپ کیسے ان کا دفاع کریں گے؟ تو کہا کہ دفاع کرنے کا یہی نسخہ ہے کہ الصبر عند الغضب، جب تمہارے نفس میں اس کی بدتمیزی سے غضب پیدا ہو تو رک جاؤ، اپنے غضب کو پی جاؤ، غصے کو پی جاؤ، رک جاؤ، اسے برداشت کر لو۔ والحلم عند الجہل، وہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، وہ کوئی جہالت کی بات کر رہا ہے تو وہاں پر حلم دکھاؤ، بردباری دکھاؤ۔ یہی تو نسخہ ہے جس کی وجہ سے تم اس مقام میں فتح یاب ہو سکتے ہو۔ یہی تو چیزیں ہیں، جب تمہارے اندر یہ پیدا ہو جائے گی تب اس راہ میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر یہ جگر نہیں،
اگر یہ جگر نہیں، یہ حوصلہ نہیں، صبر کا مادہ نہیں، غضب پینے کا مادہ نہیں، حلم و درگزر کا مادہ نہیں، تو پھر اس راہ میں آپ ناکام رہو، کیونکہ آپ کو یہ راہ خاردار ہے۔ ہر مقام پر ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر مقام پر آپ کو گالیاں سننی پڑیں گی، تانے سننے پڑیں گے، اور نہ جانے کیا کیا سننے پڑیں گے جب آپ حق کی طرف دعوت دیں گے تو۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنانا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی اصول کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ نیکی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی۔ نیکی کا ثمرہ کچھ اور ہے اور برائی کا ثمرہ کچھ اور ہے۔ برائی کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، نیکی کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ جو لوگ برا کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کریں، جو لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک پیش کریں۔